ہم یونٹ نمبر 3 پر ہے، یونٹ نمبر 3، اور یونٹ کا نام ہے بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی زندگی کی تقسیم۔ بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے زندگی کی تقسیم، زندگی کی تقسیم۔ تو اس میں جو ہے زندگی کی تقسیم یہ ہے کہ 2 کنگڈم سسٹم اور 5 کنگڈم سسٹم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح 2 کنگڈم سسٹم اور 5 کنگڈم سسٹم جو ہے اس میں کیا فرق ہے۔ کمپیریزن پڑھیں گے۔ کمپیریزن کسے کہتے ہیں؟ موازنہ کو، موازنہ۔ تو ہم 2 کنگڈم سسٹم، 2 کنگڈم سسٹم کو اور 5 کنگڈم سسٹم کسے کہتے ہیں؟ نظاموں کا، نظام۔ تو 2 کنگڈم سسٹم کا جو نظام ہے اور نظام درجہ بندی، نظام کلاسیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ درجہ بندی، درجہ بندی، نظام درجہ بندی، نظام درجہ بندی بارے میں پڑھیں گے۔ 2 کنگڈم سسٹم اور 5 کنگڈم سسٹم کے درمیان ہم جو ہے موازنہ پڑھیں گے۔ تو comparison between 2 kingdom system and 5 kingdom system of classification۔ تو 2 kingdom system اور جو 5 kingdom system ہے کلاسیفیکیشن کا، ان کے درمیان موازنہ۔ تو 2 kingdom system جو ہے نا، یہ کارولس لینیس نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، 1751 میں۔ 1751 میں کس نے پیش کیا تھا؟ پروپوز کا مطلب ہے پیش کرنا، پیش کرنا۔ یہ 1751 میں یہ سسٹم جو ہے نا کس نے بنایا تھا؟ یہ کارولس لینیس نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، پیش کیا تھا۔ اور جو 5 کینر سسٹم ہے نا، یہ رابرٹ ویٹیکر سائنسدان نے 1969 میں ڈسکور کیا تھا۔ Organisms are classified into 2 kingdoms۔ تو 2 kingdom سسٹم میں جو ہے نا جانداروں کو 2 عالموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ 5 کنگڈم سسٹم میں جانداروں کو، زندہ چیزوں کو 5 کنگڈم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا نیوٹریشن اور موٹیلٹی کی بنیاد پر ہے۔ نیوٹریشن کسے کہتے ہیں؟ غذائیت کو کہتے ہیں، غذائیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غذائیت کو نیوٹریشن کہتے ہیں، نیوٹریشن۔ غذائیت کی بنیاد پر، خوراک کی بنیاد پر، یا موٹیلٹی جو حرکت کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موٹیلٹی کسے کہتے ہیں؟ حرکت کرنے کو۔ موٹیلٹی کا مطلب ہے حرکت کرنے کے طریقہ کار، حرکت کرنا۔ تو حرکت کرنے کی بنیاد پر کہ وہ کس طرح حرکت کرتے ہیں اور ان کے وہ خوراک کس طرح کھاتے ہیں، اپنے خوراک کو تیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے 2 کنگڈم سسٹم بنائے گئے تھے۔ Placement organisms like Euglena, bacteria, fungi in plant is questionable due to certain reasons۔ تو کہتے ہیں کہ جانداروں کے جو ہے نا جو جگہ جو تھی نا، جس میں جانداروں کی جو پلانٹ کے اندر، انہوں نے پودوں کے اندر جو ہے وہ یوگلینا کو بھی شامل کر لیا تھا۔ یوگلینا کو آج کل کنگڈم پروٹسٹا میں شامل کیا گیا ہے۔ بیکٹیریا کو بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ بیکٹیریا تو پروکریات ہے، وہ تو ان میں بعض بیکٹیریا اپنے خوراک خود تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بعض نہیں تیار کر سکتے۔ اور فنگی جو ہے، فنجائی ہے، فنگی جو ہے یہ بھی جو ہے اس کو بھی پلانٹ میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ فنجائی جو ہے وہ پودوں کی طرح نظر تو آتی ہے مگر اپنے خوراک خود تیار نہیں کر سکتی اور مردہ جانوروں کو کھا کر خوراک حاصل کرتی ہے، یا جو ہے نا لیبورٹری وغیرہ پہ جس طرح فنجائی پھیل جاتی ہے، فنگی، تو یہ جو ہے نا خوراک اپنی تیار نہیں کر سکتی، دوسروں سے خوراک حاصل کرتی ہے، وہ انفیکشن وغیرہ بناتی ہے، بیماری بناتی ہے اور زندہ چیزوں میں سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سوال اٹھائے گئے کہ مخصوص وجوہات کی بنیاد پر کہ کس طرح یوگلینا بیکٹیریا فنگی جو ہے وہ پلانٹس میں آتے ہیں۔
تو اسی وجہ سے ان مسائل کی بنیاد کی وجہ ان مسائل کی وجہ سے جو ہے نا یہ کنفیوژن جو کریٹ ہو رہی تھی، یہ جو الجھن پیدا ہو رہی تھی، تو اس الجھن کے حصول کو اس کے حل کے لیے جو ہے نا 5 کنگڈم سسٹم جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو 5 کنگڈم سسٹم میں جو ہے نا جانداروں کو 5 کنگڈم میں تقسیم کیا گیا، اور اٹ از بیسڈ آن دا سیل اسٹرکچر، کمپلیکسٹی آف باڈی، موڈ آف نیوٹریشن اینڈ ایوولوشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو 5 کنگڈم سسٹم تھا، یہ سیل اسٹرکچر، خلوی ساخت، سیل اسٹرکچر کسے کہتے ہیں؟ خلوی ساخت، سیل کا اسٹرکچر مطلب خلوی ساخت، کہ سیل کا کس طرح وضع کرتا ہے، سیل کس طرح نظر آتا ہے، خلیہ کس طرح نظر آتا ہے۔ انگلش میں خلیہ جو ہے نا انگلش میں سیل کہتے ہیں اور اردو میں خلیہ کہتے ہیں سیل کو۔ تو کہتے ہیں کہ سیل کے اسٹرکچر کی بنیاد پر جو ہے 5 کنگڈم سسٹم کو کہ میں جاندار تقسیم کیے گئے ہیں۔ دوسری جو ہے نا کمپلیکسٹی آف باڈی کی بنیاد پر جو ہے جانداروں کو تقسیم کیا گیا۔ کمپلیکسٹی آف باڈی یعنی پیچیدہ پن کی بنیاد پر جو ہے جانداروں کو تقسیم کیا گیا، کمپلیکسٹی آف باڈی کی بنیاد پر، کہ باڈی ان کا جسم کتنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک سادہ ہوتا ہے، ایک پیچیدہ۔ پیچیدہ جو ہے جس کی پہچان کرنا مشکل ہو، جو بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہوں، ایک ملغوبہ ہو چیزوں کا، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہوں تو اس کو پیچیدہ کہتے ہیں، تو مکسچر ہو مطلب۔ اور تو ان کی باڈی جو ہے نا وہ ایک پیچیدہ باڈی کی بنیاد پر، جو جسم کی پیچیدگی کی بنیاد پر اور تقسیم کیا گیا تھا 5 کنگڈم سسٹم میں جانداروں کو 5 کنگڈم میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ خوراک کے طریقہ کار کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے جانداروں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ خوراک کے جو ہے وہ خوراک کے طریقہ کار کے اپنے خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، نہیں آٹوٹرافک ہے یا ہیٹیروٹرافک۔ آٹوٹرافک اپنی خوراک خود تیار کر سکتے اور ہیٹیروٹرافک اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ اور ایوولوشن ارتقاء کی بنیاد پر جو ہے جانداروں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ ارتقاء یہ ہے کہ پرانے جانوروں سے نئے جانور بنتے ہیں، یہ ایک نظریہ، پرانے جانوروں سے نئے جانور وجود میں آئے ہیں۔ آرگنزم آر بیٹر پلیسڈ آن دا بیسس آف باڈی، سیل اسٹرکچر اینڈ ایوولوشن کی بنیاد پر جو ہے نا جانداروں کو رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ آرگنزم آر بیٹر پلیسڈ آن دا بیسس آف باڈی، سیل اسٹرکچر اینڈ ایوولوشن۔ تو کہتے ہیں جسم خلوی ساخت اور ایوولوشن عمل ارتقاء کی بنیاد پر جو جانداروں کو کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا تھا۔ اب اس میں کہتے ہیں ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹکس آف دا 5 کنگڈم سسٹم آف لیمورزم، تو کہتے ہیں نمایاں خصوصیات۔ ڈسٹنگوشنگ کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹنگوشنگ کا مطلب ہے نمایاں واضح خصوصیات کی بنیاد پر جو ہے 5 کنگڈم سسٹم کو تقسیم کیا گیا تھا۔ تو کنگڈم جو ہے نا اس میں جو ہے کنگڈمز ہیں، ان کے نام بتائے گئے ہیں، مونیرا، پروٹسٹا، فنگی، پلانٹ اینڈ ایملیہ۔ سیل ٹائپ بتائیے کون سے سیل سے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر نیوکلس ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے اندر نیوکلس کا چمڑا یا جلد ہوتی ہے کہ نہیں، سیل کی دیوار موجود ہے کہ نہیں، اور خوراک کا کیا طریقہ کار۔ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ 5 کنگڈم سسٹم بنائے گئے ہیں۔ تو کنگڈم مونیرا کو دیکھتے ہیں۔ کنگڈم مونیرا پروکریاٹک ہے۔ پرو کا مطلب ہے بیفور، پرو کا کیا مطلب ہے؟ پہلے، قدیم یا پہلے، پرانے، پرو بیفور۔ اور کریاٹک لفظ جو ہے وہ کریان سے نکلا ہے، وہ کریاٹک لفظ کریان سے نکلا ہے، کریان، جس کا مطلب ہے نیوکلس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نیوکلس موجود نہیں ہوتا، یہ نیوکلس والے جو سیل تھے نا، ان سے پہلے یہ والے پروکریاٹک سیل وجود میں آئے تھے، بنے تھے، زندہ ہوئے تو پہلے بنے تھے ان سے پروکریاٹک سیل۔ اور یونیسیل کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپوزڈ آف اونلی ون سیل، جو کہ اونلی ون سیل سے بنا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں یونیسیلر۔ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں یک خلوی، یک خلوی، یک خلوی، ہم اسے کہتے ہیں یک خلوی، یک خلوی کہتے ہیں، یک خلوی، ایک خلیے سے بنے، ایک سیل سے بنے ہوں،
یونی سیلولر سے کہتے ہیں. کالونیل جو اکٹھے رہتے ہو. کالونیل کیا ہے؟ جو اکٹھے رہتے آپس میں جڑے نہ ہو مگر قریب رہتے ہوں. کالونیل تو جو ہے نا کنگڈم منیرا جو ہے نا وہ کالونی کی شیپ میں بھی پایا جا سکتا ہے اور بغیر نیوکلس کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سیل سے بنا ہوتا ہے اور اس کی سیل کی دیوار جو ہے نا وہ پولی سیکرائڈ سے بنی ہوتی ہے. پولی کا مطلب ہے مینی، بے شمار. پولی کا مطلب ہے مینی، اردو میں اس کا مطلب ہے بے شمار، بہت سارے، بے شمار، بہت سارے. پولی سیکرائڈ کسے کہتے ہیں؟ سیکرائڈ شوگر کو کہتے ہیں، چینی کو کہتے ہیں. سیکرائڈ جو ہے نا شوگر کو کہتے ہیں سیکرائڈ. سیکرائڈ لفظ سیکرم سے نکلا ہے، سیکرم سے، اس کا مطلب ہے چینی. چینی، شوگر، چینی. تو اس میں یہ ہے کہ پولی سیکرائڈ اور امینو ایسڈ سے مل کے بنے ہیں. کنگڈم منیرا کی دیوار پولی سیکرائڈ سے مل کر بنی ہے، بہت ساری چینی کے اقسام سے مل کر بنی ہے اور امینو ایسڈ سے. امینو ایسڈ کیا؟ امینو ایسڈ فارمز پروٹین. امینو ایسڈ کیا؟ بلڈنگ بلاک ہے پروٹین کی. ٹھیک ہے. امینو ایسڈ مل کر کیا بناتے ہیں؟ امینو ایسڈ ول فارم پروٹین. امینو ایسڈ سے گوشت بنتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. امینو ایسڈ سے ول فارم پروٹین. امینو ایسڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ پروٹین بنائیں گے یا پروٹین بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا موڈ آف نیوٹریشن کیا ہے؟ تو منیرا کے جو ہے نا آٹوٹرافک، اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں. کیونکہ منیرا کیا ہے؟ اپنی خوراک خود تیار کر سکتا ہے. آٹوٹرافک ہے، خوراک تیار کرنے کے معاملے میں کیا ہے؟ خود کفیل ہے. خود کفیل ہے، اپنی خوراک خود تیار کر سکتا ہے. ہیٹروٹرافک جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں ہیٹروٹرافک. ہیٹروٹرافک کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جو مختلف جگہوں سے خوراک حاصل کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیٹروٹرافک کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کنگڈم پروٹسٹا کی جانب. تو کنگڈم پروٹسٹا جو ہے وہ یوکریاٹک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹرو نیوکلس موجود ہوتا ہے. پروٹسٹا کے اندر جو سیلز ہے نا ان کے اندر ٹرو نیوکلس کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ ایک سیل سے یا تو ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں یا جو ہے نا بہت سارے سیل آپس میں اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کالونی کی شکل میں سیل رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے قریب ایک کالونی کی شکل میں رہتے ہیں، یا سمپل ملٹی سیلر ہوتے ہیں، یا چند سیلوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، یا سادہ کثیر خلی ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یا چند سیلوں سے مل کر کیا ہوتے ہیں؟ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سادہ کثیر خلوی ہوتے ہیں. کثیر خلوی ہوتے ہیں، یعنی سادہ اس سے بنے ہوتے ہیں سیل سے. اور ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں نیوکلس کا چمڑا موجود ہوتا ہے، نیوکلس میں لو پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سلوال جو ہے وہ بھی مختلف صورتوں میں موجود ہوتی ہے، مختلف اقسام کی. اور فوٹو سنتھیٹک ان میں جو ہے نا یہ بعضیں اپنے خوراک خود تیار کرتے ہیں اور بعضیں نہیں تیار کر سکتے، اور بعضوں کے اندر یہ دونوں خاصیتیں موجود ہوتی ہیں. فنگی کی طرف آتے ہیں. تو فنگی جو ہے نا وہ فنگی کو فنجائی بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی یوکریاٹک ہے. اس کے اندر بھی ٹرو نیوکلس موجود ہوتا ہے. ٹرو نیوکلس کیا ہوتا ہے؟ اس میں موجود ہوتا ہے، اس میں نیوکلس موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. فنگی کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ فنگی کے اندر جو ہے وہ نیوکلس موجود ہوتا ہے. یونی سیلولر ہے. اور فنگی کیا ہے؟ وہ ایک سیل سے مل کر بنی ہے، اور یا ملٹی سیلولر ہے، یا بہت سارے سیلوں سے مل کر بنی ہے. کثیر خلوی ہے، یا یہ خلوی ہوتی ہے جو فنگی ہے، فنجائی ہے. ٹھیک ہے. یا بہت سارے سیلوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ اس کے اندر جو ہے نا نیوکلس جو ہے نا نیوکلیر میمبرین پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کی سلوال جو ہے نا وہ کائٹین سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور یہ ہیٹیروٹرافک ہوتی ہے، یعنی فنگی کے اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتی، مختلف جگہوں سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کنگڈم پلانٹے کی جانب۔ تو کنگڈم پلانٹے کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا ان کے اندر بھی ٹرو نیوکلس موجود ہوتا ہے، اور یہ بہت سارے سنوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان میں نیوکلس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی سلوال جو ہے نا وہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے یا دوسرے اقسام کے پولے سکراٹ سے بنی ہوتی ہے، بہت سارے مینی شوگر سے بنی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ فوٹو سنتھیٹک ہوتے ہیں۔ پلانٹ جو ہے اپنی پودوں کی خوراک تیار کر سکتے ہیں، اور آٹوٹرافک ہوتے ہیں، اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، ان میں ذیلی تعلیب کا عمل ہوتا ہے، فوٹوسنتھیسس کا عمل ہوتا ہے، خوراک تیار ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں گلوکوز تیار ہوتی ہے۔ اور اینیمل کنگڈم انیمیلی عالم حیوانات، وہ اوپر تو عالم نباتات کا ذکر کیا تھا ہم نے کنگڈم پلانٹ ہے، اب ہم عالم حیوانات کی بات کریں گے، وہ بھی یوکریاٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنگڈم انیمیلیا کیا ہے؟ وہ بھی یوکریاٹک ہوتے ہیں، یوکریاٹک ہوتے ہیں، یوکریاٹک کا مطلب ہے کہ یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ یوکریاٹک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ٹرو نیوکلس موجود ہوتے ہیں، ٹرو نیوکلس کیا ہوتا ہے؟ ان میں پریزنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹرو نیوکلس موجود ہوتا ہے، ٹرو نیوکلس ان میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹرو نیوکلس اس میں کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سلوال اس میں موجود نہیں ہوتی، ایبسنٹ ہوتی ہے، غیر حاضر ہوتی ہے۔ سلوال کیا ہوتی ہے؟ سلوال اس میں موجود نہیں ہوتی، غیر حاضر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹیروٹرافی کی خوراک کا طریقہ کار کی اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے، بلکہ مختلف جانداروں کو کھا کر جو ہے نا اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، خوراک حاصل کر مختلف جانوروں سے یا پودوں سے جو ہے نا یا پودوں سے جو ہے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، یا پودوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔